الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین هم خلاصۃ العرب العربہ وخیر الخلائق. الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فإن احسن الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالۃ فی النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا يفلح الساحر حیث اتى او كما قال اللہ عز وجل فی کتابہ المقدس. الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال فرعون ائتونی بكل ساحر علیم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون. فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. عزیز دوستو، جادو کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی کہ یہ جادو ہے کیا. جادو وہ چیز ہے کہ جو شیطانی ہتھ کنڈے استعمال کرنے والے لوگ اللہ کے خوف سے خالی عاری لوگ وہ مخلوق خدا کو مختلف شعبدوں سے وہ ان کو جادو کے ذریعے ان کا مال، ان کی آبرو، ان کی عزت، ان کا پیسہ لوٹتے ہیں، یا جو عملیات کے نام سے عاملین بنے پھرتے ہیں کہ فلاں کا علاج، اس بیماری کا علاج اس کا ہم کر سکتے ہیں، اور وہ ظاہراً کچھ ہوتے ہیں لیکن بباطن وہ جادو کے ساتھ یا جادو کے ٹوٹکوں کے ساتھ وہ عمل کرتے ہیں. جادو جو ہے یہ ایک ہمیشہ سے شیطانی راستہ رہا ہے. اس کو جن لوگوں نے اختیار کیا یا جو لوگ اس کا توڑ کرتے ہیں وہ سب کے سب اسلام کی نگاہ میں وہ کافر ہیں، اور ان کا کفر بالکل حقیقی ہے، اور ان کی سزائے موت ہے، سزائے قتل کی سزا ہے. یہ اصل میں ایک فن بھی ہے، لیکن وہ فن جادو نہیں ہے، وہ ایک کاریگری ہوتی ہے، وہ جائز ہے. لیکن ایک ظاہر چیز کو خفیہ رکھ کے کسی دوسرے پر عمل کرنا اور اس کے دماغ کے اوپر چھا جانا اور اس کو نقصان پہنچانا، یہ جادو ہے. اس کو سفلی علم بھی کہا جاتا ہے، اور اس کو شیطانی نجومی علم بھی کہا جاتا ہے. یہ ساری چیزیں اسلام نے اس کو الاؤ نہیں کیا. علم ہوگا اپنی جگہ، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس علم کو حرام علم قرار دیا. بعض لوگ جو ہے وہ اپنی قوت نفس کے ساتھ، طاقت کے ساتھ لوگوں کے اوپر چھا جاتے ہیں، اور انسان کے اوپر بڑا اثر ہوتا ہے، نفسیات کا بڑا اثر ہوتا ہے، وہ اس کے اندر وہ اپنے آپ کو بہت ایکسپرٹ بنا لیتے ہیں، اور وہ لوگوں کے ساتھ ان کے دماغ کے ساتھ کھیلتے ہیں. اب کیسے نفسیات کا اثر ہوتا ہے؟ اب دیکھیں کہ ایک آدمی اگر ایک تنگ سے ایک لکڑی رکھ دی جائے کہ بھئی آپ نے اس لکڑی سے گزرنا ہے،
اگر زمین پر آپ رکھ دیں تو ہر آدمی بڑا بے خوف و خطر ہو کر اس لکڑی سے گزر جائے گا. لیکن اگر اس کو آپ نہر کے کنارے کسی ندی پر رکھ دیں اور کہیں کہ آپ اس سے گزرو تو نہیں گزرے گا، کیونکہ وہ نیچے اس کو پانی نظر آ رہا. تو یہ ایک نفسیات کا تعلق بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. اس لیے جو اطباء ہیں، ڈاکٹر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جس کو نکسیر پھوٹتی ہے نا، مرعوف اس کو کہا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اس کو سرخ چیز دیکھنے سے اس کو باز رکھو. تو یہ سرخ چیز کا نکسیر پھوٹنے کے ساتھ بڑا لنک ہو. اسی طرح جو مرگی والے ہیں ان کو زیادہ روشنی والی اور تیز حرکت والی چیزیں دیکھنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نظر جو ہے، نظر لگ جاتی ہے، نظر جو ہے وہ حق ہے، یعنی اس کا مؤثر ہونا یہ ثابت ہے. اور بعض لوگ جو ہیں وہ جنات کے ذریعے امداد طلب کرتے ہیں، ان کے ذریعے عمل کرتے ہیں. اور اسی طرح کچھ لوگ جو ہے وہ خیالات بدل دیتے ہیں، خیالات بدل کر آنکھوں پر اندھیرا ڈال کر شعبدہ بازی کرنا کہ جس سے حقیقت کے بالکل برعکس چیز نظر آتی ہے. مفسرین نے کہا کہ فرعونی جو جادوگر تھے وہ بھی ایسا ہی کرتے تھے. انہوں نے بھی کیا کیا تھا کہ ان لوگوں کی آنکھوں کو بند کر دیا تھا. یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، کہ انہوں نے لوگوں کو ان کے خیال میں یہ بات ڈال دی تھی، ان کی نظر بند کر دی تھی کہ وہ جو رسیاں انہوں نے پھینکی وہ سانپ کی طرح دوڑ رہی تھی، حالانکہ وہ وہی تھیں لیکن وہ سانپ بن کر ان کو نظر آتی تھیں. اور اسی طرح بعض چیزوں کو ترکیب ایسی ان کے ساتھ کی جاتی ہے کہ جس سے وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز حرکت کر رہی ہے. مثلا گھوڑے کی شکل بنا دی اور اس کے اوپر ایک اس کو ایک ایسی چیز دے دی کہ اس کے منہ کے اندر ڈال دی کہ جس سے وہ آواز آئے، اور ایک عرصے کے بعد پھر وہ اس میں سے ناقوس کی آواز آتی ہے اور میوزک اس سے سنا جاتا ہے. یہی فرعون کے جو جادوگر تھے وہ بھی یہی ٹرک کھیلتے تھے کہ وہ بنائے ہوئے سانپ جو تھے وہ لوگوں کو زندہ سانپ نظر آتے تھے. اور بیت المقدس کے اندر یہ آج سے 700-800 سال پہلے کی بات ہے. اس وقت کے علماء نے یہ لکھا کہ جو عیسائیوں کا چرچ تھا ان کے جو پادری تھے وہ بڑے طریقے سے انہوں نے ایسے طریقے سے وہ اوپر فٹ کی ہوئی تھیں لائٹیں، لوگوں کو نہیں پتہ چلتا تھا لیکن وہ خود بخود جل جاتی تھی. جب جل اٹھتی روشن ہو جاتی تو وہ کہتے تھے کہ یہ چرچ کی کرامت ہے، دیکھو یہ حق ہے مذہب. تو لوگ جو تھے وہ ان کے جال میں پھنس جاتے اور وہ اس میں ان پر وہ بلیو کرتے، ایمان لاتے اور وہ زیادہ سے زیادہ عیسائی ہوتے تھے. اسی طرح اس نے ایک چھوٹے سے پرندے کی آواز کو کسی چیز میں فٹ کیا. جب ہوا آتی تو وہ پرندہ اسی طرح کی آواز بولتا تھا. وہ کسی ضعیف پرندے کی کہ جو آواز نکالتا تو دوسرے جانور اس کو زیتون کا پھل لا کر دیتے کہ یہ اپنے گھونسلے سے ادھر ادھر نہیں ہو سکتا، لہذا اس کو کچھ نہ کچھ پہنچایا جائے. تو اس پر ترس کھا کر وہ پرندے اس کو زیتون کی شاخیں اور اس کا پھل لا کر دیتے تھے. اب ظاہر ہے ہر وقت تو پرندہ نہیں ہوتا، لیکن اس کی آواز کو ایسے طریقے سے اس نے کسی چیز کے اندر فٹ کر دیا کہ وہ چرچ کے اوپر لگا دی. اب وہ پرندے اس آواز کو سنتے تو وہ شاخیں لا لا کر وہاں ڈھیر پھلوں کا اور شاخوں کا ڈھیر لگا دیتے. تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں اصل میں کسی بزرگ کی قبر ہے، تو لوگ جو ہے یہ پرندے اس کے لیے نذرانہ لاتے ہیں. تو اب لوگ بھی ان کے لیے وہ نذرانے چڑھانے کے لیے لانے لگے. تو یہ اس طرح کے ٹرک کھیل کر لوگوں کو ان کو گمراہ کرنا یہ بھی جادو کی ہی ایک قسم ہے. اور بعض جادوگر جو ہے وہ ان چیزوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں. زمین کی دھاتوں سے مثلا مقناطیس میگنٹ، تو اس کو کیا کرتے ہیں کہ اس کو ایسے طریقے سے وہ یوز کرتے ہیں کہ لوگ کرامت سمجھتے ہیں.
جیسے سومناتھ کے مندر میں انہوں نے بہت بڑا، یہ سومناتھ کا جو بت تھا بہت بڑا بت تھا، ٹنوں کے حساب سے اس کا وزن تھا، تو اس کو انہوں نے بالکل مڈل میں، چرچ کے مندر کے مڈل میں اس کو لٹکایا ہوا تھا۔ اب جب وہ لوگ باہر سے آ کر اس کو دیکھتے کہ یہ تو اس کو کوئی چیز پکڑے ہوئے نہیں ہے، کسی کے ساتھ یہ بندھا ہوا نہیں ہے، تو پھر وہ اس پر اس کے سامنے سجدہ کرتے اور وہاں نذرانے چڑھاتے تھے۔ تو جب محمود غزنوی نے اس کو فتح کیا، کیسے کیا؟ انہوں نے ایک حصہ جو تھا دیوار کا وہ توڑ دیا، کیونکہ انہوں نے چاروں کونوں میں مقناطیس لگائے ہوئے تھے، بڑے ہیوی قسم کے مقناطیس لگائے ہوئے تھے، اور جب وہ ایک طرف سے مقناطیس کی دیوار ٹوٹ گئی تو اب وہ بت صاحب نیچے گر گئے۔ تو اس طرح ان کا جو لوگوں کے اوپر ایک اثر تھا یا جادو تھا وہ ختم ہو گیا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی صوفیوں نے بڑی شعبدہ بازیاں کی ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ ہم آگ میں اپنے آپ کو پھینکتے تھے، اور اگر ہمیں آگ نہ جلائے تو ہم سچے، تو آئے ہمارے ساتھ اور ابن تیمیہ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں۔ امام ابن تیمیہ نے فرمایا مجھے یہ شرط منظور ہے، میں تمہارے ساتھ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ میں تم کو خود غسل دوں گا۔ اگر تم میرے ہاتھوں سے نہا لو گے تو پھر آگ میں چھلانگ لگاؤ، میں بھی لگاؤں گا، مجھے تم نہلانا اور میں تم کو نہلاؤں گا۔ تو دراصل ان کے جسموں پر کوئی ایسی چربی تھی کہ جو فائر پروف تھی، وہ آگ میں جلتے نہیں تھے کیونکہ وہ بچا لیتی تھی۔ امام صاحب نے کہا کہ میں تمہیں نہلاؤں گا، جس طرح جی چاہے میں نہلاؤں گا۔ اب ظاہر ان کو پتہ چلا کہ جب یہ نہلائے گا تو وہ جسم میں سے وہ چربی جو ہے وہ اتر جائے گی، تو پھر ہم جل جائیں گے۔ یہ ٹرک بازیاں، اسی طرح کئی لوگوں نے یہ دیہاتوں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہاں پر انہوں نے بڑے ٹرک بنائے ہوتے ہیں۔ یہ سکرین وہاں وہ میٹھی، جس طرح یہاں وہ ٹیبلٹ ہوتی ہیں، وہاں سکرین ہوتی ہے، وہ تھوڑی سی چیز ڈالو تو بہت میٹھا ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا تھا، اپنی انگلی کو سکرین لگائی ہوئی، اب جی فلاں بھائی ایک پیالہ پانی کا لاؤ، اب لوگ بیٹھے ہوئے سارے، پیالہ پانی کا لایا جاتا ہے ان کے سامنے ٹوٹی سے بھر کر۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو ایک نارمل پانی ہوتا ہے، لیکن وہ بزرگ اس میں پھونک مارتا ہے، اور پھونک مارتے مارتے اپنی انگلی جو اس کے اندر ڈال دیتا ہے، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، تو اس سے وہ پانی میٹھا ہو جاتا ہے۔ وہ لوگ کہتا ہے پیو، جب بھی جو بھی پیتا وہ میٹھا ہو جاتا۔ تو اس طرح وہ اس ٹرک کے ساتھ وہ لوگوں کے ایمان پر وہ ڈاکے مارتے ہیں۔ اسی طرح اب یہ کمیونیکیشن کے لیے انہوں نے یہ مائکرو فون رکھا ہوتا ہے، نیچے آفس میں لوگ آتے ہیں، وہ پوچھتا ہے تمہارا نام کیا ہے، وہ اپنا نام بتاتا ہے، مسئلہ کیا ہے وہ مسئلہ بتاتا ہے، وہ اپنی تاریخ پیدائش بتاتا ہے، جتنی بھی وہ ضرورت کی چیزیں وہ پوچھ لیتا ہے، اور وہ اوپر سن رہے ہوتے ہیں۔ وہ ماؤتھ پیس میں وہ ساری چیزیں ریکارڈ ہو کر اوپر جا رہی ہوتی۔ تو جب وہ آدمی جاتا ہے تو وہ پوچھتا ہے ہاں بھائی محمد حسین کیا حال ہے تمہارا، یہ تمہاری اتنی عمر ہو گئی ہے، تم کو یہ بیماری ہے، وہ ساری باتیں جو اس نے نیچے بتائی ہیں پیر صاحب اپنے لب و لہجے میں اس کو بتا دیتے ہیں، تاکہ وہ متاثر ہو۔ وہ کہتا ہے یہ تو عالم الغیب ہے، نعوذ باللہ، میرا دل کی باتیں جانتا ہے، میرا سب کچھ جانتا ہے۔ تو اس طرح وہ متاثر ہو کر وہ اس کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں۔ اور ایون جو سامری تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، اس نے کیا کیا تھا کہ وہ ساری قوم کے زیورات اکٹھے کر کے جیولری، تو ان کا بچھڑا بنایا، اور اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں فٹ کر دیں کہ جس سے وہ جب ہوا آتی تو وہ ہوا اس میں داخل ہوتی تو بچھڑا بولتا۔ تو وہ کہتا ہے ھذا الہکم و الہ موسیٰ فنسیٰ، یہ موسیٰ کا معبود بھول گیا اور یہ ہے اصل میں تمہارا خدا۔ تو اس طرح اس نے لوگوں کو شرک کی طرف لایا، کیونکہ جادو کا اور شرک کا بہت زبردست اثر ہوا کرتا ہے اور بہت ان کا کمبینیشن ہے۔ تو یہ لوگوں کے دماغ کو اس طرح آدمی متاثر کرتا ہے کہ بھئی میرے پاس اسم اعظم ہے، یا میرے پاس سلیمانی ٹوپی ہے، وہ جو بھی پہن لیتا ہے وہ دوسروں کو نظر نہیں آتا،
یا میرے پاس خاص قسم کے جنات ہیں، اور آج کل اخبارات میں آپ پڑھتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں میرے پاس موکلات کے بچے پڑھنے آتے ہیں اور میں ان سے ہر کام کروا سکتا ہوں۔ اس طرح جو کمزور دماغ والا، کمزور دل والا اور کمزور ایمان والا ہوتا ہے وہ اس کی بات سے متاثر ہو کر اس کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہیں یہ سارے جادو کے اثرات اور جادو کے مختلف شعبدے بازیاں ہیں اور اسی طرح جو لوگ قرآن کریم کی آیات کو استعمال نہیں کرتے، کیونکہ قرآن تو نور ہے، لیکن وہ قرآن کی آیات کو الٹ پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ الٹ، قل هو اللہ احد احد الٹ، ساری صورتیں الٹ، اس طرح وہ لوگوں کے اندر وہ جادو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی یہ بیدبی نہیں تو اور کیا ہے۔ تو اسی طرح اب لوگوں نے کیا کیا کہ قرآن کے صورتوں کے عدد بنائے کہ اس صورت کا اتنا عدد ہے، اس صورت کا اتنا عدد ہے، اس صورت کا اتنا عدد ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا 7 8 6 عدد ہے، اور کچھ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی کے لیے 96 نمبر نکال لیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس اللہ کے اسم گرامی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم پاک کی توہین نہیں ہے۔ اور بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ لوگوں کے اگر آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کر دیں گے یا حضور کا نام لکھ کر دیں گے تو بے ادبی ہوگی، اور یہ بہت بڑی جہالت ہے۔ مسلمانوں کو اس بات سے بچنا چاہیے، ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے لیٹر ہیڈ پر لکھنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر بادشاہوں کو جو خطوط لکھے ان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا، اپنا نام نامی لکھا، اللہ کا نام لکھا، میں محمد ابن عبداللہ محمد الرسول اللہ الی مقوقہ سے مصر وغیرہ وغیرہ، والسلام علی من اتبع الہدی، یہ اور قل یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ۔ تو اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتیں بھی لکھیں اور اپنا اسم گرامی بھی لکھا، اللہ کا بھی اسم گرامی لکھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ملکہ بلقیس کو جب وہ کافرہ تھی اس کو خط لکھا، اور خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو یہ ایک بہانہ ایکسکیوز ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ کے نام کی توہین ہوتی ہے، بے ادبی ہوتی ہے، لہذا بے ادبی سے بچانے کے لیے 786 لکھ دو، تو یہ بالکل غلط بات ہے۔ تو اس طرح یہ جتنے بھی یہ حربے ہوتے ہیں لوگوں کو ان کا ایمان برباد کرنے کے لیے، ان کا مال لوٹنے کے لیے، ان کے اندر اپنا اثر جگانے کے لیے یہ کیے جاتے ہیں، یہ سب ہاتھ گنڈے ہیں، ان سے بچو، اپنے ایمان کو بھی بچاؤ اور اپنے آبرو کو بھی بچاؤ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔